إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی نظر نیاز اور منت مانگنا حرام ہے ہر امید اسی کے در سے پوری ہوتی ہے اللہ کریم
اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا سامنا کرے گی، مر جائے گا ہر بندہ۔ انما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تمہاری محنت کا پورا صلہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کا سامان، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر مذہب میں نجات کا اپنا تصور ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت کر کر کے اپنے آپ کو فنا کر دو، یہی نجات ہے۔ ہندو کہتے ہیں، بدھ مت والے کہتے ہیں، ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نجات یہ ہے، اتنی عبادت کرو، اپنی روح اللہ کی روح میں شامل کر دو۔ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا، اپنے بنائے ہوئے فلسفے۔ اللہ کی ذات میں کوئی ضم نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کجا اور انسان کجا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری کامیابی کچھ اور ہے، تمہاری نجات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اگر آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر لیے گئے، پھر تم کامیاب ہو گئے، پھر تم نے منزل کو پا لیا، اور اس کا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے۔ کیسی زندگی گزارتے ہو، کس طرح کے اعمال کرتے ہو، کن کاموں میں محنت کرتے ہو، یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا دیا گیا اور جہنم سے بچا کے پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھو نجات وہ پا گیا، کامیاب وہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک
ایک کوڑے جتنی جگہ، کوڑا جانور کو مارنے والا چھانٹا، اتنی سی جگہ 1 میٹر کی، وہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک کوڑے کے برابر جگہ اگر جنت میں مل جائے، یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ محلات اور یہ عالی شان بلڈنگیں، یہ پھیلے ہوئے مربع اور یہ چلتے ہوئے کارخانے اور یہ نوٹ اگلتی ہوئی مشینیں اور یہ آرام دہ گاڑیاں، سب فانی۔ جنت کا ایک ٹکڑا ہمیشہ کے لیے۔ اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ہی ذرا تفصیل سے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، عزت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ ذرا ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے یہ جنت ملنی کن کو ہے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خواب تو ہیں، خواہشات بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اور 4 نمازیں پڑھ کے باقی دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پتہ نہیں کیسے پھر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان جہاد میں ایک رات گزارنا دنیا اور ما فیہا کے خزانوں سے بہتر، میدان جہاد میں ایک دن گزار لینا دنیا اور ما فیہا خزانوں سے بہتر ہے۔ جنت کے وارث بنو۔ اللہ کی راہ میں ایک دن، اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکیداری، ایک دن میدان جہاد میں دشمن کے سامنے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں اس عمل کے بعد اگر ایک کوڑے جتنی جگہ بھی مل جائے دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ بھی مل جائے تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان مجاہدوں کو اللہ جنت کی حوریں عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَسِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں رسول رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأتن اگر جنت کی ایک خاتون جنت کی ایک حور اطلعت الی اہل الارض جنت سے چہرہ نکال کے بس زمین کی طرف دیکھ ہی لے صرف دیکھ لے زمین کی طرف صرف دیکھ لے لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا جنت سے لے کے زمین تک کا سارا علاقہ نور و نور ہو جائے سب ہی چمکدار ہو جائے سب ہی روشن ہو جائے وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا اور ہر طرف خوشبوئیں پھیل جائیں اور یہ جو تم جمع کر رہے ہو فرمایا والا نصیفها علی رأسها اور یہ جو جنت کی حور کے سر کے اوپر ایک چھوٹی سی اوڑھنی ہے جو اس نے اوپر اوڑھنی لی ہوئی ہے چھوٹی سی نصیف خیر من الدنیا وما فیہا یہ دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے اللہ اکبر ان مجاہدین کے لیے اللہ نے یہ رکھی ہیں جہاد کرنے والوں کے لیے جنت کی بہاریں ہیں اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنے والوں کے لیے ہیں اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کے لیے ہیں اللہ اکبر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہیں دنیا پسند آ گئی ہے تم آخرت کی باتیں کرنا چھوڑ گئے دنیا میں دل لگ گیا تمہارا تم جہاد سے منہ پھیر بیٹھے وہ جنت تمہاری منتظر ہے وہ تم اس کے وارث ہو جب جہاد کا بات آئے جب شہادت کی بات آئے تم بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہو آیت نمبر 30 اور 38 اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں اذا قیل لکم جب تمہیں حکم ملتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلو اثاقلتم الی الارض تم بھوجل بن کے زمین پہ ہی پڑے رہتے ہو ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا دنیا سے زیادہ تم کو آخرت سے زیادہ تم کو دنیا کی زندگی پیاری ہے آخرت سے زیادہ تمہیں دنیا کی زندگی پیاری ہے یہاں دل لگا بیٹھے ہو یہ گھر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا یہ گاڑی ہمیشہ چلتی نہیں رہے گی یہاں کی اولاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہاں کے آرام دہ مقامات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہ فیکٹری ہمیشہ چلتی نہیں رہے گی یہ فصل ہمیشہ پھل دیتی نہیں رہے گی وہ جنت ہے ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ ہے اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے فما متاع الحیات الدنیا من الآخرت الا قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سارا ساز و سامان بالکل تھوڑا سا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے
دعا فرمایا کریں اللہم ادخلنا برحمتک جنت الفردوس، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے جنت کا تعارف کروانا۔ سورۃ الرحمن کو پڑھتے جائیں بندے کو مگن ہو جاتا ہے اگر اس کو ترجمہ آتا ہو کہ یا اللہ تو نے ہمارے لیے، ہم خاکیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار رکھی ہیں، ہمارا مستقبل تو یہ ہے، اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے دور فرما دے۔ کچھ اپنے اندر وہ اعمال، وہ عادات، وہ رویے، وہ چیزیں پسند کرنے کی عادت ڈالیے جو جنت کی طرف لے جائیں۔ ان میں سے ایک اللہ کا خوف ہے۔ جس کے سامنے اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ کے خوف سے مراد ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ اللہ تو مہربان ہے، وہ کوئی ڈراؤنا تھوڑا ہے، لیکن ہمیں نافرمانی کر کے اس کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کے خوف سے مراد اللہ کی ناراضگی کا خوف، جہنم میں جانے کا خوف۔ اللہ تعالی ہمیں شرمندگی سے بچائے، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے، حساب کتاب دینے کو ذہن میں رکھتا ہے، ہر لمحے ذہن میں رکھتا ہے، میں اس کو قیامت کے دن 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، 2 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے، رب سے بات کرنے سے، اس شرمندگی کو محسوس کر کے میرا اللہ کیا کہے گا، یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے۔ جنتان، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذواتا افنان، بڑی شاخوں والے گھنے باغات۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، تسنیم اور سلسبیل کے 2 چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر پھل بھی جوڑا جوڑا، 2 قسم کی ورائٹی ہر پھل کی بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی جنت میں بیٹھے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، خواہش کرنے والے، اور ادھر خواہش کرتے ہیں، ادھر جنت کے میوے جھک کے ان کے منہوں تک آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، تختوں پر بیٹھے ہوئے، بطائنها من استبرق، جو گدے بچھے ہوئے ہیں وہ ریشم کے ہیں، موٹے ریشم کے ہیں۔ یہ جو پتے بھر بھر کے تکیے بناتے ہیں یا روئی، اللہ نے دیکھو تکیوں کے اندر، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر تکیے کے اندر موٹا ریشم ہے تو باہر والا غلاف کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے اندر کے تکیے کے غلاف کا ذکر، باہر کا نہیں ذکر فرمایا۔ اللہ وجن الجنتین دان، اور یہ دونوں باغات کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ذرا خواہش تو کرو، منہ تک آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 33 برس کا جس طرح پوری طرح توانا انسان ہوتا ہے، جب جنت میں جائے گا اتنی عمر کا ہوگا۔
آدم علیہ السلام کی شکل کے اوپر ملتی جلتی ان کی ہوگی، 60 ہاتھ کی لمبائی ہوگی، جردن مردن، بڑی بڑی داڑیاں نہیں ہوں گی، اور پوری خوبصورتی اور توانائی کے ساتھ یہ جنتی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک ایک جنتی جنت کا دلہا بنا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اتنے احسانات فرما دیے، نہ بڑا احسان اللہ نے روٹی دی، یہ احسان ہے، سب سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو اولاد دی، یہ اس کا احسان، بڑا احسان نہیں، سب سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر بڑے احسانات فرما دیے، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کو پیارے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اور کہاں کی مٹی کہاں جا لگی، کیسے ہو، کس سے نسبت اللہ نے جوڑ دی، نہ پیسہ لگا نہ دعا مانگی، پیدا ہوتے ہی محمدی کہلائے۔ یہ بن دیے کی برسات، یہ اللہ نے کتنا احسان فرما دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کا تم مول ہی نہیں دے سکتے کہ نسبت کس سے جوڑ دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اللہ نے ان جنتوں میں جھکی نگاہوں والی حوریں رکھی ہیں۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہ کسی انسان نے ان کو پہلے چھوا، نہ کسی جن نے ان کو پہلے چھوا۔ منتظر ہیں ہمارے مہمان آئے۔ صحیح حدیث میں ہے، جب کوئی بیوی اپنے نیک خامد کو تنگ کرتی ہے تو اوپر سے جنت کی حور کہتی ہے قاتلک اللہ، اور تنگ کرنے والی تیرا بیڑا غرق ہو، انما ہوا عندک دخیل، تیرے پاس تو صرف چند دن کا مہمان ہے، تو اس کو روز ستاتی ہے، روز بولتی ہے یوشک ان یفارقک الینا، تھوڑی ہی دیر ہے پھر یہ تجھ سے رخصت ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا، اصل میں تو اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں جھکی نگاہوں والی حوریں جن کو نہ ان سے پہلے انسان نے چھوا نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے یاقوت اور مرجان مونگے اور موتی ہیں، موتیوں کی طرح شفاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا وہ چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والا ہوگا، چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والا پہلا گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے چمکدار ستارہ اس جیسے شکلیں لے کے جنت میں جائے گا، اور آگے صحیح بخاری کے لفظ ہیں وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر بندے کو اللہ جنت میں جاتے ہی زوجتان، 2 بیویاں 2 حوریں عطا فرما دے گا۔ اور یہ کیسی ہوں گی؟ یُرَا مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، فرمایا خوبصورتی اور نفاست اتنی ہوگی کہ پنڈلی کے گوشت کے اندر، ہڈی کے اندر جو
ہڈیوں میں گودا ہے وہ بھی دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر، کیا جانے جعلی کریمیں لگانے والے، کیا جانے جعلی حسن کے متلاشی، یہاں کی دھوکے کی زندگی، منہ اور طرح کا پاؤں اور طرح کا، ان کو کیا پتا۔ اللہ اکبر، مومن اس کا تو ایڈریس ہی جنت کا ہوتا ہے، شہیدوں والا محلہ ہے، اور وہاں حور و غلمان کے ساتھ جو وہاں کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے، یقین کریں اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے۔ اللہم ادخلنا برحمتک جنت الفردوس، اے اللہ عمل کچھ نہیں ہے، تیری رحمت کا آسرا ہے، اللہ اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، سیدنا انس بن مالک رحمہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سندس، ایک صحابی بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے لیے ریشمی جبہ لے کے آیا، کہا اللہ کے رسول پہن لیجئے۔ ریشمی جبہ بڑا ہی پیارا رسول کریم کی خدمت میں لایا، فعجب الناس منہا، لوگ بھی اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے۔ وَقَانَ النَّبِيُّ يَمْنَعُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرمایا کرتے تھے، مگر خوبصورتی ایسی کہ دیکھنے والے اس کی تعریفیں کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کا رجحان دیکھا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت احسن من ھذا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم سعد بن معاذ کو اللہ نے جنت میں جو منہ پونجنے ناک پونچھنے کا رومال عطا فرمایا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، اس سے بھی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سوچ ہی جنت کی ہے، وہاں باتیں ہی جنت کی ہے، مقصد ہی وہ ہے، جانا ہی ادھر ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے۔ اللہ کی سعد بن معاذ کو تو جانتے ہیں نا، جنہوں نے نبی کی محبت میں جان دی تھی اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ موت نظر آ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے غزوہ خندق کے موقع پر، مگر اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے۔ جاتے جاتے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان یہودیوں کا فیصلہ کر کے جاؤں، اور ادھر سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا اور ادھر اللہ کی طرف سے ملک الموت نے جان نکال لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، اور قیامت تک کوئی اس اعزاز کو پا بھی نہیں سکے گا جو سعد بن معاذ کے لیے فرمایا۔ فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اتنی جان، اتنی محبت، قسمت والے تھے جن کو یہ لقب مل گئے، وہ پا گئے جو نبی کے ساتھ نبھا گئے، جو نبی کے ساتھ محبتیں کر گئے، وفاداریاں کر گئے، وہ نبی کی پیاری زبان سے جنت کی بشارتیں پا گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ریشم، سونا، چاندی
چاندی کی بھی بس تھوڑی سی اجازت ہے، وگرنہ مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ سادہ زندگی گزاری پیارے نبی نے۔ ہم لوگ تکلفات کے عادی، ہمیں تو آسائشوں کے اوپر آسائشیں چاہیے۔ کبھی ہماری شادیاں دیکھو، پتہ نہیں لاکھوں روپیہ کہاں سے نکل آتا ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ مسجد میں چندہ دینے ہو تو 50 روپے نہیں نکلتے، یہ پتہ نہیں کدھر سے نکل آتا ہے۔ گھروں میں دیکھو تو ہزاروں روپے کے پردے لگے ہوئے ہیں، ویسے مرو مرو ہیں لیکن عیاشیاں دیکھو کیسی ہیں۔ ہمارے کھانے، ہمارے ملنے ملانے کی سلامیاں، ہمارے رکھ رکھاؤ، تکلفات، یہ پتہ نہیں اس وقت پیسہ کدھر سے نکل آتا ہے۔ یہ بچوں کی خواہشیں پوری کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور کوئی جنت کا خریدار ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں اپنے پیسے سے جنت خریدوں گا؟ کوئی ادھر کی بھی فکر ہے نا؟ اللہ کریم، یا اللہ قیامت کے دن اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرما دے۔ کبھی سوچا ہے حشر کے میدان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اللہ والو، کیا حساب کتاب سے بخشے جاؤ گے؟ یہ بھی نعمت ہے۔ کیا حوض کوثر کا پانی پیو گے؟ یہ بھی نعمت ہے۔ اور کیا جنت میں داخلہ ملے گا؟ یہ بھی نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر لو، وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ القیامہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن بشاشت میں تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، نگاہیں اپنے رب پہ ٹکائی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے۔ اعلان ہوگا، جو جس کی پوجا کرتا رہا ادھر چلا جائے، کوئی قبروں کی، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، جاؤ چلے جاؤ۔ اور جو باقی رہ جائیں گے اللہ والے، اللہ کہے گا آؤ آج میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ فرمایا، حل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرۃ ضوء لا سحاب فیہا، فرمایا جب دن چڑھا ہوا ہو، آسمان میں کوئی بادل نہ ہو، سورج چمک رہا ہو، کیا اس سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہو؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں، سیدھا نظر آتا ہے۔ فرمایا، حل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر ضوء لا سحاب فیہا، جب رات ہو، چاندنی رات، پہلی رات، اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو، چاند چمکتا ہو، تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طرح ما تضارون فی رؤیت اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کا دربار ہو اور رب کی دائیں جانب، دائیں طرف نور کے ممبر ہوں اور ان کے اوپر اللہ کے خاص بندے بیٹھے ہوں، یہ بھی تو ہے صحیح مسلم میں۔ ایسا پروٹوکول ملے گا، سب بھول جاؤ گے دکھ اور تکلیفیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں،
الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، اللہ اقتدار دیتا ہے، اللہ اختیار دیتا ہے، جتنا اختیار ملتا ہے انصاف کرتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے، فی اہلیہم، حتیٰ کہ کوئی اپنے بچوں کا باپ ہے ان میں بھی بے ایمانی نہیں کرتا، وما ولو، کسی چھوٹے سے ادارے کا بھی اختیار ملتا ہے وہاں بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انصاف کرنے والے، حقدار کو حق دینے والے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، حشر کے میدان میں اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا۔ اللہ، ڈنڈی مارنے کا نقصان بڑا ہے، حق تلفی کا نقصان بڑا ہے، حقدار کو حق دینے کا مقام بڑا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ رب کو دیکھنا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں خود ہی فرما دیا کہ کن لوگوں کو رب ملا کرے گا، رب دیکھے گا۔ ساری زندگی گزاری جس کی عبادت کرتے ہوئے اللہ وہ نظر تو آئے کیسا ہے، جس سے باتیں کئی دل کی، یا اللہ اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے، اس قابل بنا دے۔ اللہ ساری زندگی بن دیکھے تجھے مانتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، حدیث رسول، آپ نے فرمایا جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو آسمان میں، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور فرمایا ان استطعتم اللہ یغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، اللہ کے نبی نے فرمایا او ہو سکے تو کبھی سورج نکلنے سے پہلے والی فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے والی عصر کی نماز، اس کو نہ چھوڑنا۔ ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے، وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان نمازوں سے رب ملتا ہے، رب دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کے سورہ قاف کی آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کے لیے حمد و ثنا والی تسبیح سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے کرتے ہی رہو۔ دو نمازیں فجر اور عصر کی سب سے افضل ہیں، اور جو ان کو ادا کرتا ہے اس کا مقام بھی بڑا افضل ہے۔ یا اللہ کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی جنت کا ذہن میں رکھ کے جئیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، ان کے پرچم تلے، ان کی سفارش کا مستحق فرما کے جنت جانے والے قافلے میں شامل فرما۔ جب ہمارے نبی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور دربان پوچھے کون، اور جواب ملے کہ محمد اپنی امت کے ساتھ آیا ہے، اللہ وہ مقام، وہ موقع ہماری زندگی میں شامل فرما۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔